وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک وہ ایک چنا ہوا آدمی تھا اور وہ رسول اور نبی تھا۔ آیت نمبر 51 سورہ مریم، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو مرکزی موضوع ہے اس سورت کا وہ تو توحید ہے، اور نہ ماننے والوں کو انذار ہے۔ اس میں عقیدہ تثلیث کا رد بھی ہے اور اس شرک کا رد بھی ہے جس کو مشرکین مکہ اپنائے ہوئے تھے، اور پھر ساتھ ان کو تنبیہ بھی ہے، انذار بھی ہے۔ لیکن اس میں خاص طور پر شرک کی مخالفت کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا، اور ان کے ساتھ 6 دیگر انبیاء کا ذکر بھی ہوا۔ اور ان انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہر نبی کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ذکر فرمائی ہے جو نہ صرف اس نبی کے اپنے کردار کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضابطہ دیا جا رہا ہے اس ضابطے کے ساتھ بھی اس کا خصوصی تعلق ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی کہانی، جن کا واقعات کا جو تسلسل ہے وہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ وہ مخلص تھے۔ مخلص کا مطلب ہے چنا ہوا۔ بعض جو قرات کی روایتیں ہیں اس میں لام کو زیر بھی دی گئی ہے، مخلص۔ مخلص ہوگا تو وہ شخص جو خلوص کا اظہار کرتا ہو، اور مخلص ہوگا تو اس کا مطلب ہے چنا ہوا۔ تو مخلص کا معنی وہی ہے جو مجتبیٰ کا معنی ہے، جو مصطفیٰ کا معنی ہے۔ مصطفیٰ کا معنی بھی چنا ہوا، مجتبیٰ کا معنی بھی چنا ہوا۔ اور یہ تو ویسے بھی نبوت کی خصوصیت ہے کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا کرتا ہے، اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں کو۔ لہٰذا جو اللہ کا چنا ہوا ہے، گویا یہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا مصطفیٰ، مجتبیٰ، مخلص، چنا ہوا، منتخب کیا ہوا فرمایا، اور ساتھ فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ یہ جو رسول اور نبی کی بات ہے پہلے بھی ذکر ہوا کہ نبی کا معنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اور رسول کا معنی بھیجا ہوا، ظاہر ہے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا۔ لفظی معنی نبی کا پیغام پہنچانے والا، اور جب ہم اس کو اصطلاح کے معنوں میں دیکھتے ہیں تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا، اور اسی طرح رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، مرسل کے معنوں میں ہے کہ بھیجا ہوا ہے۔ تو جس کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہو، اور وہ پیغام یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام عطا فرمانے کے لیے، یعنی وحی الہی عطا فرمانے کے لیے اس کو چن لیا ہو،
اور اس کو چن کے اس کو نبوت عطا کر کے وحی عطا کر کے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو، اس کو رسول اور نبی کہتے ہیں۔ وہ رسول بھی ہوتا ہے، وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا عام طور پر کوئی اشکال اس حوالے سے نہیں ہے کہ رسول اور نبی ایک ہی شخص کو نبی یا ایک ہی شخص کو رسول کہہ دیا جائے تو مشن کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے اس کے مفہوم میں بھی کوئی عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا کہ رسول اور نبی ایک ہی چیز ہے۔ لیکن جو میں نے پچھلے درس میں بھی یہاں کچھ سوال ہوا تھا، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کریم نے سورہ حج کے اندر ایک ذکر فرمایا ہے کہ جہاں پہ رسول اور نبی کو الگ الگ بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، کہ آپ سے پہلے ہم نے کوئی بھی ایسا رسول اور ایسا نبی نہیں بھیجا جس کے بعد آگے اس کی تفصیلات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اور نبی الگ الگ دو اینٹیٹیز ہیں۔ تو اس سے پھر جو ایک بحث صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ آج بھی اس کو کوئی سمیٹا تو نہیں گیا، اس میں اختلاف کرنے والے اب بھی موجود ہیں، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے نئی کتاب، نیا صحیفہ، نئی شریعت عطا ہو۔ جو نئی شریعت لے کے آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو موجود شریعت کو آگے پہنچاتا ہے اور اس کو پہنچانے کا کام کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ تو جس کو جو صاحب شریعت ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لہٰذا کوئی رسول ایسا نہیں ہے جو نبی نہ ہو۔ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ البتہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کہ نبی جو ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی اور خاص طور پہ جو بنی اسرائیل کی انبیاء کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی نبوت میں اور ایک ہی وقت میں بعض اوقات ایک ہی جگہ پر ہمیں ایک سے زیادہ انبیاء کے تاریخی آثار ملتے ہیں، اور وہ ایک ہی شریعت کے سارے ماننے والے ہوتے تھے۔ مختلف علاقوں کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب فرشتے آئے ہیں تو اس وقت اسی وقت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے وہ بھی بطور نبی اس وقت موجود تھے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ ایک پوری سورت یونس کے نام سے موجود ہے، تو ان کی روایات میں آتا ہے کہ ان کے اس وقت کے جو سینئر، ان سے زیادہ جو یعنی سینئر نبی تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ موجود تھے، اور انہوں نے ان کو نینوا شہر کی طرف بھیجا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ تو لہٰذا یہ جو مختلف انبیاء ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن رسول ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اور اسی کی شریعت کو لے کر مختلف انبیاء وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا رسول اور نبی کی یہ جو بحث ہے اس کا خلاصہ بس یہی ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی اسی شریعت کے تحت پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اور جس نبی کو اللہ کریم نے رسول النبیہ فرما دیا تو یہ تو گویا مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ وہ صاحب شریعت بھی ہے اور اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والا بھی ہے۔ تو رسول کے ساتھ اگر نبی نہ بھی لگایا جائے تو وہ نبی ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے درس میں شاید سوال کے جواب میں ہوا تھا کہ دیکھیں ایک صالحین بالکل لویسٹ کیٹیگری ہے، جو جنتیوں کی جو اعلیٰ کیٹیگریز ہیں، نبی ہیں، پھر صدیق ہیں، پھر شہداء ہیں، اور پھر صالحین ہیں۔ یہ گویا ایک اس رینکنگ میں چوتھا رینک ہے صالحین کا۔ لیکن جو اعلیٰ رینک کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جو چھوٹا رینک ہے یہ ان کے اوپر صادق آتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ رسول جو بڑا رینک ہے تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے جب آپ بڑا گروہ کہتے ہیں تو بڑا گروہ صالحین کا ہوگا، اس میں مزید تخصیص شہداء کی، مزید تخصیص صدیقین کی، مزید تخصیص جو ہے وہ نبیوں کی، اور پھر اس سے بھی بڑی تخصیص جو ہے وہ رسولوں کی کہہ لیجئے۔ تو اس اعتبار سے جب کوئی نبی دعا کرتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے صالحین میں شامل کرنا،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صالحین کوئی بڑا درجہ رکھتے ہیں نبیوں سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہ نبی تھے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے کسی بڑے درجے کے لیے صالحین میں شامل ہونے کی دعا کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بڑا دائرہ ہے، عمومی دائرہ، جس میں صالحین جو اگرچہ رینک کے اعتبار سے چوتھے درجے کا رینک ہے، لیکن اس رینک کے اندر ہی اعلیٰ منصب کے طور پر اور اعلیٰ رینک کے طور پر صدیق بھی موجود ہے، شہید بھی موجود ہیں، اور نبی بھی موجود ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نبی یہ دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پورا گروپ ہے جو ناکام لوگوں کے مقابلے میں ہے، اور یہ کامیاب لوگوں کا گروپ ہے، اور اس کا نام ہے صالحین۔ فَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کا مطلب اللہ مجھے اس گروپ کے ساتھ رکھے۔ تو اسی طرح سے رسول اور نبی کی بات ہے، جب کوئی کسی کو ہم نبی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر رسول کو بھی نبی کہا جا سکتا ہے، لیکن جب کسی کو رسول کہیں گے تو اس کا مطلب اس کا صاحب شریعت ہونا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے جن جن انبیاء کا ذکر رسول النبیہ کہہ کے فرمایا ہے، تو گویا یہ مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے کہ یہ صاحب شریعت تھے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، کتاب نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، اگرچہ ان کے صحیفوں کا ذکر یہاں پہ نہ ہو، قرآن میں ذکر نہ آیا ہو، اور تاریخ میں کوئی بھی بیان نہ ہوا ہو، لیکن رسول جب اللہ کریم نے ان کو فرما دیا تو اس کا مطلب ہے ان کے اوپر صحیفوں کا، کتابوں کا اور اللہ کی وحی کا نزول ہوا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اس کو آواز دی، من جانب طور الایمن، جانب کا مطلب ایک طرف، طور کی ایک طرف، الایمن دائیں طرف سے، جو طور پہاڑ کے دائیں طرف سے ہم نے اس کو آواز دی، وقربناہ، اور ہم نے اس کو قریب کیا، نجیہ راز کی باتیں کرنے کے لیے، سبحان اللہ، یعنی اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو قریب کیا نجیہ، تاکہ اس کے ساتھ ہم راز کی باتیں کریں۔ نجیہ کا مطلب ہوتا ہے سرگوشیاں کرنا، تو ظاہر ہے راز کی باتیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کیا، سبحان اللہ، مناجات کرنے کے لیے۔ یہ جو دائیں طرف کی والی بات ہے، اس پہ بھی بڑی علامہ ابن کثیر نے بھی اور علامہ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر کے اندر، اور جتنے بھی علامہ قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں، اور مختلف جو امہات الکتب ہیں تفسیر کی، اس میں یہ بحث ہوئی ہے کہ دائیں جانب سے کیا مراد ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کا جو ہے وہ ایک حصہ اس طرح کا تھا، اس طرف سے پہاڑ کی اس طرف سے آواز آئی اور اس طرف سے نہیں آئی، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جب مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا جو راستہ تھا، یا جہاں جس جگہ پہ وہ موجود تھے، جس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی تو اس وقت جس طرف کو آپ گئے وہ آپ کے دائیں جانب تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا۔ اور اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے علامہ قرطبی نے لکھا ہے، علامہ ابن جریر کے حوالے سے بھی، کہ پہاڑ کا کوئی دایاں بایاں ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی پہاڑ تو ایک جامد چیز ہے، اس کے آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے تو دایاں بایاں اور ہوگا، آپ دوسری طرف کھڑے ہو جائیں گے تو اس کا دایاں بایاں بدل جائے گا۔ لہٰذا دایاں بایاں اصل میں انسان کا ہوتا ہے، دایاں بایاں پہاڑ کا، یہ کسی جامد چیز کا نہیں ہوتا۔ تو جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو طور پہاڑ کے دائیں جانب سے آواز آئی، تو دائیں جانب سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جگہ کھڑے تھے اس کے دائیں جانب سے آواز آئی، جو اللہ کی طرف سے آواز آیا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا تو قریب ہو جا تاکہ تیرے ساتھ کچھ راز کی باتیں مناجات کی جائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس کو عطا کیا اپنی رحمت سے، أَخَاهُ، ان کا بھائی ہارون علیہ السلام کو ہم نے بنا دیا، عطا فرما دیا اپنی طرف سے، اپنی رحمت سے، نبی یا نبی بنا دیا۔ اب یہاں رسول النبیہ نہیں آیا، ہارون علیہ السلام جو ہے رسول النبیہ نہیں، وہ نبی آ گئے، نہ ہی رسولہ فرمایا، لہٰذا وہ نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کتاب میں کر دیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ بھی رسول اور نبی تھے، یعنی ان کے پاس بھی، ان کے اوپر بھی وحی نازل ہوئی، صاحب شریعت تھے اور نبی بھی تھے، اور صادق الوعد، یہ خاص بات یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہی گئی، صادق الوعد، کہ وہ وعدے کی پابندی کرنے والے، وعدے کو سچا کرنے والے تھے۔ اس کے حوالے سے مختلف روایات جو علامہ ابن کثیر نے اور علامہ قرطبی وغیرہ نے نقل کی ہیں،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے، اور اس واقعے کی کئی جہات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی شخص وعدہ کر کے گیا تھا کہ تم یہاں رکو تو میں ابھی آتا ہوں۔ کوئی تاجر تھا یا کچھ اس طرح سے کوئی معاملہ کرنے والا۔ تو اگرچہ اس طرح کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے ساتھ بھی منسوب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبل از بعثت کی آپ کی زندگی ہے، اس دور میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہاں رکو اور میں آتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ رکے رہے۔ تو وہ شخص 1 دن بعد یا 3 دن بعد آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ تشریف فرما تھے، اور آپ نے اس کو کہا بھی کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی۔ تو یہ اسی طرح کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی شخص نے وعدہ کیا تھا اور پھر وہ بھول گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے رہے۔ بعض نے تو 1 دن بعد کہا کہ وہ واپس آیا، اور بعض نے 3 دن بعد کہا واپس آیا، اور بعض نے اس میں بڑی عجیب و غریب یعنی ایسی روایات بھی نقل کی ہیں جس میں یہ ہے کہ 1 سال تک وہ نہیں آیا، اور بعض نے کہا کہ وہ کئی مہینے تک نہیں آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ ٹھہرے رہے۔ تو علامہ قرطبی ان ساری باتوں کو لکھ کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سال بھر یا 6 مہینے یا اتنا زیادہ اس جگہ پہ ٹھہرے رہے، یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ جو قرین قیاس ہے 1 دن 2 دن کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب اللہ کریم نے خصوصیت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کی ہے صادق الوعد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر وعدوں کو سچا کرنے والے تھے۔ سارے ہی نبی وعدوں کو سچا کرنے والے تھے، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو صادق الوعد نہ ہو۔ تو بس اللہ نے کوئی بات اللہ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات خصوصیت کے ساتھ فرما دی کہ وہ صادق الوعد تھا۔ اور جو سب سے بڑی صادق الوعد کی وعدے کو سچا کر دکھانے والی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ خود قرآن میں موجود ہے، یعنی وہ روایات کہ کسی نے وعدہ کیا تھا، حضرت اسماعیل نے پورا کیا نہیں کیا، ان روایات میں سے آپ کسی روایت کو تسلیم نہ کریں۔ تو قرآن کے اندر اس سے بڑی دلیل آپ کے وعدے کے سچا کرنے کی اور کیا ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خواب میں دکھایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ فانظر ماذا تری، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کا کیا رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ اکبر، ابا جی آپ کر گزریے جو آپ نے کرنا ہے، اور مجھے آپ اس معاملے میں صابر پائیں گے، میں قطعاً کچھ نہیں کہوں گا، میں صبر کروں گا۔ اور وہ جو صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ چھری پھرتے ہوئے بھی انہوں نے بالکل کوئی چوچرا کیے بغیر وہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور یہ وعدہ صرف اسماعیل علیہ السلام نے پورا نہیں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پورا کیا۔ دونوں باپ بیٹا، عجیب باپ بیٹا تھے کہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اور دونوں جو ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، ان دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، دونوں مطیع اور فرمانبردار ہو گئے، مان گئے اللہ کی بات، اللہ وتلہ للجبین، اس کو لٹا لیا پیشانی کے بل، اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور ہم نے اس کو کہا کہ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب سچا کر دکھایا، اور بیٹے نے جو وعدہ اپنے باپ سے کیا تھا کہ آپ جو مرضی کریں مجھے آپ اس کے بارے میں بالکل صابر پائیں گے، وہ وعدہ پورا کر دیا۔ تو صادق الوعد کی یہی بہترین انٹرپریٹیشن ہے جو قرآن نے خود تفسیر کر دی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہت بڑا امتحان تھا، اس میں تم لوگ کامیاب ہو گئے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے اہل خانہ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے ہاں اس کا جو مقام تھا وہ اس کو خوش کرنے والا تھا، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی رضامندی کے مطابق ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کتاب میں کر دیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ نبی بھی تھے صدیق بھی تھے۔ اب وہی بات جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، صدیق جو ہے اس کا مرتبہ بالعموم نبی سے کم ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے بھی اور سچا کردار رکھے، اور اس کا کردار دوسروں کو سچائی کی طرف راغب کرنے کی بنیاد بنے، سبب بنے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی اپنے عہدے کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے وہ صدیق بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ سارے رینکنگ ہیں، جو اوپر والا رینک رکھنے والا ہے وہ نیچے والی ساری خصوصیات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور صدیق النبیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یہ بھی اس میں اسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ادریس علیہ السلام کون تھے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ ادریس علیہ السلام کس زمانے کے نبی ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئے، اور بعض نے تو کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے اپنے یا ان کے والد کے دادا تھے، یعنی ان کے اپنے ہوں گے تو دادا ہوں گے، ان کے والد کے دادا ہوں گے تو گویا ان کے پردادا تھے۔ تو یہ بھی بعض روایات میں، اور مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ، یعنی ایک مفسر نے نہیں، کئی مفسرین نے، علامہ ابن کثیر نے بھی یہ روایت لی ہے، اور امام قرطبی نے بھی، ابن جریر نے بھی، اور مختلف جو مفسرین ہیں، اور پھر تفسیر محمدی میں بھی، اور جو معالم التنزیل ہے امام بغوی کی، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے، اور ان کا نام بھی ادریس نہیں تھا، ان کا نام اخنوخ تھا، اخنوخ۔ تو یہ ادریس اس لیے نام پڑا کہ درس و تدریس بہت کرتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کا نام ادریس پڑ گیا، درس و تدریس کی وجہ سے۔ لیکن بعض پھر مفسرین نے اس پر تنقید بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر ادریس نہیں بنتا، یعنی عربیت کے اعتبار سے جو اس کا وزن ہے وہ درست نہیں قرار پاتا، اور اس لیے جو ہے اس کو درس و تدریس سے ماخوذ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ادریس کہا ہے تو ہمیں موہوم روایات کی بنیاد پر کیا ضرورت ہے کہ ہم اور قسم کے نام ڈھونڈتے رہیں۔ ہو سکتا ہے یہ روایات درست ہوں، چونکہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ تو دوسری روایت جس پر کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے والے نبی نہیں ہیں، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات اور زیادہ طور پر اسی طرف لوگ گئے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے پہلے کے نبی ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ان کو ہم نے بلند کیا ایک بلند مکان کی طرف، ایک بلند مقام کی طرف۔ اب یہ ایک متشابہات قرآنی میں سے ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے مقام و مرتبہ بلند کیا، یہ ایک بہت بلند مقام کی طرف ان کو اٹھا لیا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بعض نے تو اس کا مطلب یہی لیا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ یہ اگر بات تسلیم کر لی جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جن مفسرین نے یہ کہا کہ زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، انہوں نے دلیل کے طور پر معراج والی جو حدیث ہے وہ بیان بھی کی ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں معراج کو، تو چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی تھی حضرت ادریس علیہ السلام، تو گویا یہ اٹھائے ہوئے ہیں اوپر، ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اور یہ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ زندہ اٹھائے جانے کا ذکر حدیث میں، کسی صحیح حدیث میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی تواتر کے ساتھ یہ آتا ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لہٰذا یہ جو فقرہ ہے قرآن کا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا،
عربیت کے اعتبار سے اور عربوں کے کلچر کے اعتبار سے اس کا معنی مقام و مرتبہ بلند کرنا ہی ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ورفعنا کے الفاظ ہوں، یا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہوں، یا کسی بھی نبی کے بارے میں ہوں، یا کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہوں، جب اس میں کوئی قرینہ نہیں ہوگا کہ ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا یا کسی بلند مقام پر زندہ اٹھایا گیا، جب کوئی قرینہ موجود نہیں ہوگا تو اس کا معنی عموم میں یہی لیا جائے گا کہ ان کے مقام مرتبہ کو اللہ نے بلند کیا۔ حضرت ادریس جیسے باقی انبیاء کی بھی اللہ نے مقام مرتبے کو بلند کیا، حضرت ادریس کے مقام مرتبے کو بھی بلند کیا۔ اور جس طرح صادق الوعد کی بات صرف اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کی، حالانکہ سارے نبی جو ہیں وہ صادق الوعد تھے، اسی طرح سے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سارے نبی بلند ہیں، اور اللہ کریم نے یہاں پہ ذکر حضرت ادریس علیہ السلام کا کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو خصوصیت کے ساتھ اٹھایا گیا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا ہو جو قرآن خود تفسیر کرے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کوئی معنی خاص ہے کہ ان کو اوپر اٹھایا گیا، اور یا پھر احادیث کے اندر کوئی ایسی بات آئے کہ ان کو اوپر اٹھایا گیا، تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک کہانی جو احادیث کے اندر آتی ہے وہ ونس اگین بنی اسرائیلی روایات میں سے ہے، اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور اس کے غلط ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ تو وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، اور مفسرین نے اس کی انٹرپریٹیشن میں لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے کے لیے دعا کی تھی جو فرشتہ سورج کو اٹھائے ہوئے ہے، کہ اتنا بڑا سورج ہے اور یہ گرمی بھی اس میں ہے شدید قسم کی، اور اس کو جو اٹھانے والا فرشتہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کی ڈیوٹی میں تخفیف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی میں تخفیف فرمائی کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے سورج کے سامنے کی بجائے سورج کے پیچھے کر دیا، اور وہ ظاہر ہے گرمی سے بچ گیا۔ تو ایک دفعہ کہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اس فرشتے کی ملاقات ہوئی تو اس نے پھر شکریہ بھی ادا کیا حضرت ادریس علیہ السلام کا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے فرائض میں تخفیف فرما دی، تو اب تو کیا چاہتا ہے، تو اگر تو کوئی تیری خواہش ہے تو میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں۔ تو اس دوران کہتے ہیں کہ اس فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جنت کو دیکھوں۔ تو اس نے اپنے پر پہ بٹھا لیا اور وہ لے کے اوپر چلا گیا۔ اس نے کہا میں تمہیں جنت دکھا دیتا ہوں، ایسی کیا بات، تو نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں تیرے اوپر احسان کرتا ہوں۔ اور جنت دکھانے کے لیے وہ لے گیا۔ ابھی چوتھے آسمان پہ پہنچے تھے کہ وہاں ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت نے پوچھا اس فرشتے سے کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ جو ہیں وہ ادریس علیہ السلام ہے، نبی ہیں۔ تو موت کا فرشتہ جو ہے وہ بڑا حیران ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لے، اور جان قبض کرنے کے لیے جو مجھے مقام دیا گیا وہ چوتھا آسمان دیا گیا، اور مجھے معلوم تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پہ ہوتے ہیں، تو چوتھے آسمان پہ کیسے روح قبض کرنی ہے؟ تو میں تو حیران تھا کہ چوتھے آسمان پہ کیسے وہ آ جائیں گے۔ تو اب گویا اللہ کی قدرت نے وہ منظر دکھا دیا کہ اب یہ فرشتہ ان کو لے کے آ گیا، تو چوتھے آسمان پہ گویا ان کی روح قبض کی گئی۔ تو اس کو اللہ کریم نے یہاں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا جو ہے فرمایا کہ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور اوپر چلے گئے۔ لہٰذا زندہ اٹھائے جانے والی بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ زندہ نہیں ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ ان کی تدفین وہاں پہ واللہ اعلم بالصواب۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں چونکہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو شریعت ثابت ہوتی ہے صحیح حدیث سے یا اللہ کے قرآن سے۔ لہٰذا ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا یہ جو بیان ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فزیکلی ان کو اٹھایا گیا اور فزیکلی وہ ایک مقام پر چلے گئے، نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہترین اور بلند مقام و مرتبہ دیا ہوتا ہے وہ بہترین اور بلند مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہ بات صحیح حدیث میں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی معراج والی رات. جیسے دیگر انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں مختلف آسمانوں پر ہوئیں تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. یہ صحیح حدیث ہے. تو ظاہر ہے جس طرح باقی انبیاء جو ہیں مختلف آسمانوں پر براجمان تھے باوجود اس بات کے کہ دنیا میں ان کی طبی موت واقع ہوئی تھی تو وہ مختلف آسمانوں پہ براجمان تھے, ان کی ملاقات بھی ہوئی, ان کی گفتگو ہوئی. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں نا کہ کتنا مکالمہ ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کے حوالے سے, اور وہ پوری تفصیل موجود ہے کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ 50 نمازیں آپ کی امت نے نہیں پڑھنی, آپ واپس جا کے تخفیف کروا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے باہر واپس جاتے رہے اور واپس جا کے تخفیف کراتے رہے, تو یہ 50 سے 5 ہو گئیں. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک دفعہ پھر مشورہ دیا تھا کہ ایک دفعہ پھر واپس چلے جائیں, کہ یہ بھی کوئی نہیں پڑھنی 5 نمازیں بھی, تو واپس چلے جائیں. تو اس موقع پر, آخری موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں, اب مجھے شرم آتی ہے, اب میں نے واپس نہیں جانا, اور آپ واپس تشریف نہیں لے گئے. تو 5 جو ہیں انہی کو 50 کر کے, یعنی ہر نماز کا جو 10 کا ثواب دے دیا جائے گا, تو یہ دے دیا. تو گویا جو وہ انبیاء وہاں پہ موجود تھے تو ان کا بھی تو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے. اور اسی طرح 7ویں آسمان پر جو ملاقات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی بیت المعمور کے ساتھ, تو یہ مقام بلند جو ہے وہ سارے نبیوں کا ہے. لہذا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مطلب فزیکلی ان کا مقام بلند کرنا نہیں ہے بلکہ مقام و مرتبے کی بلندی کی طرف اشارہ ہے. واللہ عالم بالصواب. اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعامات کیے ہیں. اولئک, یہ وہ لوگ ہیں, الذین, وہ انعم اللہ علیہم, جن کے اوپر اللہ نے انعامات کیے, من النبیین, جو نبیوں میں سے ہیں, من ذریت آدم, آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے, وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا. اب اس کی انٹرپریٹیشن میں, اور وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے, وَإِسرائیل, اور پھر اسرائیل علیہ السلام کی ذریت میں سے, وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا, اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرحمٰن, یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کے اوپر جب اللہ کی رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, خروا سجدا وبکیا, تو ان کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں. یہ ان کا ایک خاص کمال ہے. سبحان اللہ. یہ وہ خاص الخاص صفات ہیں نبیوں کی جو اللہ کریم نے یہاں بیان کی ہیں. اخلاص, وعدے کی سچائی, نماز, زکوٰۃ کی پابندی, اور یہ اللہ کے گویا پسندیدہ بندے ہیں, اور سجدہ کرنا اور رونا, یہ ساری وہ صفات ہیں. اچھا, اس آیت میں ایک تو یہ آیت سجدہ ہے, اور آپ لوگ بعد میں سجدہ کر لیجئے گا, جو بھی سن رہے ہیں سب اس پر سجدہ ضرور کر لیں. اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ سجدہ فرماتے تھے, اور جتنی بھی آیات سجدہ ہیں, اور سجدے میں خاص جو ایک دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ جو فتبارک اللہ احسن الخالقین کسی دوسری روایت میں ہے, بحولہ وقوتہ تک ایک روایت ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین کی دوسری روایت ہے, اس لیے دونوں کو ملا کے پڑھ لینا چاہیے. تو یہ سجدے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب آیت سجدہ آتی تھی اس پر سجدہ تلاوت میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک انبیاء کا ایک طریقہ کار بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھیں وہ لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے اور روتے بھی تھے. رونا جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے. اور ایک بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سیگمنٹیشن کی ہے یہاں پہ کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم, سارے کے سارے نبیوں پہ انعام کیا, اس سے مراد تو سارے انبیاء ہیں. پھر سیگمنٹیشن یہ کی ہے من النبیین من ذریت آدم, وہ نبی جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اب ایک اعتبار سے تو سارے ہی نبی آدم کی اولاد میں سے ہیں, لیکن پھر آگے فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, پھر ان میں سے ایک سیگمنٹ وہ ہے, ایک حصہ وہ ہے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی کے اوپر سوار کیا. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم, پھر ایک حصہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. وَإِسرائیل, اور ایک حصہ وہ ہے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. یعنی پھر آگے سیگمنٹیشن ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا, اور جن جن کو بھی ہدایت ملی اور جن جن کو بھی اللہ نے چن لیا وہ سارے کے سارے.
یہ ان کی خصوصیات۔ تو یہ جو سیگمنٹیشن ہوئی ہے اس میں اس کے بارے میں جو اوپر تذکرہ ہوا ہے نبیوں کا، ان میں ان کی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے اور جو بجا طور پر یعنی درست بھی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور آگے چونکہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں ایک ہی نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ادریس علیہ السلام ہے، جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلکہ اکثریت کا خیال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا، لہٰذا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نوح سے پہلے صرف ایک نبی ہیں اور وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ پھر اگلا حصہ ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور اس کے بعد ذکر ہے وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ان کی ذریت کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جب یہ اگر تاریخی طور پر دیکھیں یعنی جن کو نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اس نسل میں جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو جد الانبیاء ہیں۔ لہٰذا پہلے حصے میں ذکر ہے صرف ادریس علیہ السلام کا، دوسرے حصے میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں ذکر ہے 3 انبیاء کا، اور وہ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ 3 ذریت ابراہیم میں سے ہیں۔ کیوں؟ آگے اسرائیل کا ذکر ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے سارے کے سارے جو بنی اسرائیلی ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے وہ لوگ جن کو ہدایت دی گئی ہے، جن کو چن لیا گیا ہے۔ لہٰذا اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، اور انہی میں حضرت داود علیہ السلام بھی ہیں، اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ لیکن ان سب میں ایک بات فرما دی، تخصیص فرما دی کہ نسلی طور پر ان کی ساری نسل جو ہے وہ کسی فضیلت کی حامل نہیں ہے، وہ صاحب فضیلت نہیں ہے، بلکہ وہ فضیلت کے حامل ہیں ممن ہدینا واجتبینا، جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ تو یہ گزشتہ درس میں بھی یہ بات آئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے یا آل ابراہیم کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے ہمارے موجودہ حالات کے تناظر میں، کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی کسی نے کہا، اور بہت ساری تقریریں بھی آج کل جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی، تو ایک طرف ہم رحمت اور برکت کی دعا ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم کے بارے میں، اور دوسری طرف ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے خلاف جو ہے وہ انتہائی اشتعال والی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہودیوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، اور قرآن نے کہا ہے یہودی دشمن ہے۔ تو یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید ہم یہ دوغلا پن مسلمانوں کے اندر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ آل ابراہیم سے مراد صرف وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، نسلی طور پر جو آل ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مراد جو دینی اعتبار سے پیروکار ہے وہ اولاد ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، جو بیٹا آپ کے دین پر نہیں ہے وہ تیرے اہل و عیال میں سے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آل صرف وہ ہوگی جو ان کے دین پر ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے وہ سارے کے سارے، یہ اسی کی تفسیر ہے ممن ہدینا واجتبینا، جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چنا۔ تو جو لوگ چنے ہوئے ہیں، جو لوگ جتنے لوگ بھی اسلام پر قائم رہے، دین پر قائم، یہی بات ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرما دی تھی جب انہوں نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ یہ جو امامت ہے میری ذریت میں بھی عطا کرنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین،
یہ تخصیص اور یہ استثناء تو ہر جگہ موجود رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، لہٰذا نسل میں سے جو ظالم ہیں ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ وہ آل ابراہیم نہیں ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آل فرعون کا ذکر جا بجا کیا، کداب آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون، فرعون اور اس کی آل، جبکہ تاریخی طور پر یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ فرعون لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نسلی طور پر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو پھر اس کی آل کون سی تھی؟ اس کی آل سے مراد نسل نہیں ہے، اس کی آل سے مراد فرعون کے پیروکار ہیں، جو فرعون کے پیروکار تھے، اس کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ سارے کے سارے آل فرعون تھے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے آل ابراہیم ہیں، اور آل ابراہیم یعنی ملت ابراہیمی کے پیروکار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سب سے زیادہ قریب تر ہیں جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اصل آل ابراہیم یہی ہیں۔ لہٰذا آل ابراہیم وہاں سے لے کر جو امت محمدیہ تک آتی ہے اور پھر قیامت تک یہ چلتی ہے، آل ابراہیم میں بھی وہی لوگ شامل ہیں جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اسی کی تخصیص یہاں فرما دی کہ ان سارے حصوں میں سے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا، سبحان اللہ۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، یہ خاص صفت ان سب کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات سن کر، رحمان کی آیات سن کر یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کے جو دل و دماغ کی دنیا ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اللہ کی آیات سن کر۔ یہ پتھر کی طرح نہیں سنتے کہ ان کو قرآن سن کر کچھ بھی نہ ہو، اللہ کی وحی سن کر کچھ بھی نہ ہو، یہ اللہ کی وحی سن کر تو گویا انبیاء کی اور ان کی اولادوں کی اور ان کی آل کی جو اصل سنت ہے وہ یہ کہ جن کو قرآن سن کر جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن سن کر جن کو رونا آ جاتا ہے، جن کی کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، قرآن سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ ساری خاص الخاص صفات ہیں جو اللہ کریم نے بیان فرما دی۔ اور اصل بات جو اس سارے شرک کے تناظر میں جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا، جو پہلے تو ابتدا میں حضرت مریم کا ذکر کر کے، بلکہ حضرت مریم کے ذکر سے بھی پہلے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے، پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے تثلیث کا رد کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح مقام تھا وہ بتایا، تو اس کے بعد مشرکین مکہ کا جو خاص جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام اور سارے نبیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ تمہاری طرح ہٹ دھرم مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی توحید کے ماننے والے تھے، وہ تو رحمان کی آیتیں سن کے فوراً سجدے میں گر جاتے تھے، ان کے اندر تو یہ صفات تھیں ساری جو پیچھے بیان ہوئی ہیں۔ لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ نسلاً وہ جو نسل آگے چل بھی رہی ہو تو وہ نسل یعنی نسلی طور پر اپنے آباء و اجداد سے تعلق ہونا، نسبت ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات